السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ میرا پہلا ناول ہے مونسٹرز لو، اور جس کی آج پہلی ہی ایپیسوڈ ہے۔ تو ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر ایپیسوڈ پسند آئے تو اس میں کامنٹ بھی کر دیں۔ اور آئیے چلیں کرتے ہیں ایپیسوڈ کو سٹارٹ۔ میں نے جو کام کہا تھا وہ ہوا یا نہیں؟ کمرے میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ نہیں بھائی، لیکن بس جلدی ہو جائے گا۔ سامنے کھڑا شخص نظریں جھکائے بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن جلدی ہو جائے، اب جاؤ یہاں سے، اس شخص نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا تو سامنے کھڑا شخص کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ فون پر کچھ کر کے اس شخص نے بھی باہر کی طرف کا رخ کیا تھا۔ یار موسیٰ، اگر بھائی کو پتہ لگ گیا نا تو خیر نہیں ہونی ہماری۔ ارے احان بھائی، کچھ نہیں ہوتا، انہیں بتائے گا کون؟ موسیٰ کے بچے، خود تو تم مرے گا، مجھے بھی مروائے گا۔ یار بھائی، جب تک بھائی آئیں گے تب تک تو ہمارا کام ہو بھی جائے گا۔ احان اپنے کسی کام سے گھر آیا تھا اور موسیٰ کو دیکھ کر رک گیا تھا جو کچن میں کچھ کر رہا تھا۔ ارے بھائی یہ دیکھیں، بس ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ میں بھی تو دیکھوں۔ اس سے پہلے کہ احان کچھ کہتا، یمان کی آواز کچن میں گونجی تھی۔ وہ بھائی وہ بس کچھ نہیں، آپ آج جلدی آ گئے۔ موسیٰ خان، بات نہ بدلو، خیر 10 منٹ میں یہ سارا بخیرہ صاف کر کے آفس میں آؤ تم دونوں جلدی۔ اور ہاں، سارا کچھ تم دونوں ہی صاف کرو گے، اور صرف 10 منٹ میں، 1 منٹ بھی اوپر ہوا تو خیر نہیں تم دونوں کی۔ یمان کے جاتے ہی دونوں سکون کا سانس لیتے ہیں جو کب سے سانس روک کر کھڑے تھے۔ تجھے کہا بھی تھا اب جلدی کر ورنہ پھر سے ڈبل کلاس لے گا وہ مونسٹر۔ یمانشا ابھی ہی گھر آیا تھا اور سارے ملازموں کو کچن کے باہر کھڑے دیکھ کچن کی طرف آیا تھا، اور وہاں آج پھر موسیٰ اور احان کو دیکھ انہیں بول کر گیا تھا، اور اب اس کے جاتے ہی اب دونوں کچن کو صاف کرتے ہوئے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ توبہ اس لڑکی کی، کب سے سو رہی ہے؟ نازیہ بھی جائیں اور پھر سے اٹھائیں اسے۔ جی باجی میں جا۔ کیا ہو گیا موم، کیوں شور کر رہی ہیں آپ؟ نازیہ بھی اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے ہی مہک بولی تھی جو کمرے سے نکل رہی تھی۔ شکر ہے تم کمرے سے نکلی، خیر میں جا رہی ہوں اور ہو سکتا ہے رات ڈنر پر ہی آؤں، تو تم نازیہ بھی کو کہہ دو تمہیں کچھ کھانے کو دیں گی۔ نہیں ٹھیک ہے، میں بھی نور کی طرف جا رہی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں موم۔ اس سے پہلے کہ مہک کچھ کہتی، ثانیہ جہانگیر وہاں سے جا چکی تھی۔ ثانیہ جہانگیر جو زیادہ تر سوشل ورک میں بزی رہتی تھی اور ابھی اپنی کسی سوشل پارٹی میں جا رہی تھی، ان کے جاتے ہی مہک نفی میں سر ہلاتے خود بھی گھر سے نکل گئی۔ نور یار، اچھا یہ تو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے کچھ کھانے کو دے دو مجھے ورنہ آج مر جانا میں نے، مہک نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کسی معصوم بچے کی طرح کہا تھا جس پر نور کو بھی ترس آ گیا تھا۔ اچھا کہہ کر آئی ہوں، ویسے تجھے گھر سے کچھ نہیں ملتا؟ نور نے اسے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ یار تجھے پتہ تو ہے ڈیڈ اور بھائی کو تو بس اپنے بزنس سے ہی پیار ہے، اور موم انہیں اپنی پارٹیوں سے وقت نہیں ملتا، تو بس اکیلے کیسے کھایا کروں میں، بس اسی لیے تیرے پاس آ جاتی ہوں میں۔ اچھا بس اب زیادہ سینٹی نہ ہو، میں سینٹی نہیں ہوتی، اور اگر تو کہے گی بھی تو بھی میں نہیں جانے والی۔ ہا 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 ہا۔ کمرے میں دونوں کے ہنسنے کی آواز گونج رہی تھی جب کمرے میں ملازم کھانے کی ٹرے دے کر گیا تھا۔ یہ لے بھکر۔ ہاں تجھ پر ہی گئی ہوں میں۔ ہا 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 ہا۔ نور اور مہک دونوں کالج فرینڈز تھیں۔ نور سائیکالوجسٹ تھی اور جبکہ مہک نے صرف اپنی صحافت کی ڈگری پوری کی تھی۔ نور کی فیملی میں صرف اس کی موم ڈیڈ تھے اور مہک کی فیملی میں ایک اس کا بھائی اور موم ڈیڈ تھے۔ فیملی کی مصروفیات کی وجہ سے دونوں کا زیادہ تر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزرتا تھا، اور اس وقت بھی وہ دونوں نور کے روم میں ہی نور کا کوئی کام کرتی۔ اس وقت وہ دونوں ایک آفس نما خوبصورت کمرے میں نظریں جھکائے ہاتھ پیچھے باندھے کھڑے تھے، جہاں سامنے ہی یمان شاہ کرسی پر پوری شان سے بیٹھا تھا۔ ہیزل بلو آنکھوں میں اس وقت بلا کا غصہ تھا۔ بھائی یار، اب یہ بلا کیا کرے گی ہمارے ساتھ؟ موسیٰ نے احان کے کان میں کہا۔ ابے سالے چپ کر، تم دونوں اب انسانوں کی طرح کھڑے ہو گئے یا؟ کمرے میں اس وقت یمان کی آواز گونج رہی تھی۔ تم لوگوں کو کتنی دفعہ منع کیا الٹی سیدھی حرکتوں سے، لیکن تم لوگ سنتے کہاں ہو؟ وہ بھائی ہم تو بس تم لوگ ہر بار یہی کرتے ہو۔ موسیٰ نے کچھ کہنا چاہا لیکن یمان اس کی بات کاٹ چکا تھا۔ سوری بھائی، دوبارہ نہیں کریں گے، اب کی بار احان بولا تھا۔ یہ آخری بار ہے، خیر موسیٰ تم جاؤ، اور ہاں آج سے اگلے 10 دن تک سارے برتن تم دھو گے۔ کچن میں جانے کا بہت شوق ہے نا تمہیں؟ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ موسیٰ نے حیرت سے کہا تھا۔ پسند نہیں آیا تو 20 دن کر دیتا ہوں۔ نہیں بھائی یہی ٹھیک ہے۔ موسیٰ نے وہاں سے جانے میں ہی اپنی عافیہ جانی تھی۔ موسیٰ کے جاتے ہی یمان احان کی طرف آیا تھا۔ بھائی وہ میں نے پتہ کیا ہے، جہانگیر خان کا ایک ہی بیٹا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ارمان جہانگیر، خیر اور بتاؤ؟ اور بھائی اس کی بیوی ثانیہ جہانگیر جو زیادہ تر سوشل ورک اور پارٹیز میں مصروف رہتی ہے، اور اس کے علاوہ جہانگیر کی ایک بیٹی بھی ہے، اور اچھا بس کرو، اس کی کوئی کمزوری تلاش کرو۔ احان کے بولنے سے پہلے ہی وہ بولا تھا۔ جی بھائی میں کوشش کرتا ہوں، جاؤ اب۔ یمان کے کہتے ہی وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اوئے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ احان جو یمان کے پاس سے آیا تھا اب کچن میں موسیٰ کے پاس کھڑا تھا اور جو برتن دھوتے خود کی حرکتوں پر افسوس کر رہا تھا۔ آپ کی برات پر بھنگڑا ڈالنے کی پریکٹس کر رہا ہوں۔
آ جائیں آپ بھی، موسیٰ نے غصے سے آخری پلیٹ کو شیلف پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں نہیں، یہ تو ہی کر، تجھ پر سوٹ کر ہے۔ یار بھائی، پتہ نہیں کب یہ ایلین انسان بنے گا، موسیٰ نے کچن سے باہر آتے ہوئے آہان کو کہا۔ پتہ نہیں یار، خیر تو بھائی، کاش کوئی لڑکی آ کر ہمارے مونسٹر کو بھی انسان بنا دے جیسے فلموں میں ہوتا ہے۔ آہان کی بات کاٹتے ہوئے موسیٰ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک انداز سے کہا۔ بس کر، یہ سب فلموں میں ہوتا ہے بس، اور ویسے بھی میں تو کسی بیچاری کا برا نہیں سوچوں گا۔ اچھا خیر، مجھے ایک جگہ کام سے جانا ہے تو چلے گا ساتھ؟ خیر چلو ٹھیک ہے، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ چل پھر، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ احمد، کسی سائیکولوجسٹ سے بات کرو اور اس مجرم کو چیک کرواؤ۔ لیکن سر کیوں، جبکہ صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ نظر تو آ رہا ہے، لیکن بعض دفعہ جو نظر آتا ہے وہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، اسی لیے۔ جی سر، میں کروا دیتا ہوں، اور ہاں، بعد میں مجھ سے بھی ملوا دینا، میں خود ڈیل کروں گا اب۔ جی سر، اور ہاں سر، وہ آہان سر کی کال آئی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ سر وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کال نہیں اٹھا رہے تو انہیں کال کر لیں، کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ ٹھیک ہے، میں گھر جا کر کر لوں گا۔ شایان سر، وہ مجھے چھٹیاں لینی تھی، میرا بیٹا بیمار ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سائیکولوجسٹ سے بات کر لینا اور میرے آفس آنے کا کہہ دینا، اور اگر پیسوں کی ضرورت ہوئی تو بتا دینا۔ کوئی ہے؟ کھولو مجھے، کوئی ہے؟ بچاؤ مجھے، کوئی تو مدد کرے میری۔ یہ منظر کسی ڈارک روم کا تھا جہاں کسی شخص کو کرسی پر رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ ابھی وہ چلا ہی رہا تھا کہ اتنے میں کمرے میں کسی کے قدموں کی آواز آنا شروع ہو گئی، اور بہت جلد وہ انسان اس کے پاس آ کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ مجھے کھولو، وہ شخص چلا رہا تھا، جبکہ سامنے کھڑے انسان نہیں بلکہ مونسٹر پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھو، میرا باپ چھوڑے گا نہیں تمہیں۔ کون ہو تم؟ بولو کون ہو؟ دیکھو، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو میرے باپ کو کال کرو، وہ بہت امیر ہے، تمہیں دے دے گا۔ پیسہ؟ تم لوگوں کے لیے یہی سب کچھ ہے نا؟ چل، آج تجھے بھی پیسہ ہی کھلاتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے پر چاقو کی نوک پھیرتا بولا تھا، جس سے مقابل کی آنکھوں میں خوف پھیل رہا تھا۔ دیکھو، تم چاہتے کیا ہو؟ مجھے چھوڑ دو، وہ بھی اسی طرح تڑپی ہوگی۔ تم نے چھوڑا تھا اسے؟ تو تم کس کی بات کر رہے ہو؟ تم اچھی طرح جانتے ہو، اسی کی، جس کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی تم اسے اپنی درندگی کا نشانہ بناتے رہے۔ اس نے بھی تو ہاتھ جوڑے ہوں گے نا، تمہارے پاؤں پکڑے ہوں گے نا؟ تم نے سنی تھی؟ نہیں نا، تو میں کیوں سنوں؟ دیکھو، تم میری بات سنو، وہ تو بس مذاق میں کیا تھا۔ مقابل کی بات پر اس نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ مذاق؟ کسی لڑکی کی عزت لوٹنا تمہارے لیے ایک مذاق ہے؟ تو تم کون ہو؟ درد کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر بولا تھا۔ وائلڈ ٹائیگر۔ اپنا تعارف کرواتے ہی پاس پر ایک بیگ میں سے نوٹ ہاتھ میں بھر کر اس کے منہ میں ڈالے تھے، اور پھر کمرے میں ایک گولی کی آواز گونجی تھی جو اس مخالف کے دماغ کو چیرتے ہوئے نکلی تھی۔ یہ سب صاف کرواؤ، وہ حکم دیتا نکلتا چلا گیا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ پہلی ایپیسوڈ؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔